بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور فقہی احکام میں ہم نے سبق نمبر 81 پڑھ لیا اور اس میں ہمارا دو موضوع تھے، ایک کفن کے احکام اور دوسرا جو ہے وہ غسل میت کی کیفیت، ان کو ہم نے پڑھا اور کفن کے احکام کا کچھ سلسلہ جو ہے وہ پڑھا تھا اور باقی آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبق نمبر 82 آج پڑھ رہے ہیں 82، اور اس کا عنوان بھی کفن کے احکام ہے اور اس میں توضیح المسائل کے مسئلہ نمبر 567 568 500 اس طرح جو ہے وہ 570 71 72 پڑھیں گے اور اس کا متن بھی پڑھیں گے اور مفہوم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 567، اس کا موضوع کفن کے احکام ہے۔ متن کچھ یوں ہے: غصب کی ہوئی چیز کا کفن دینا خواہ کوئی دوسری چیز میسر نہ ہو تب بھی جائز نہیں، پس اگر میت کا کفن غصبی ہو اور اس کا مالک راضی نہ ہو تو وہ کفن اس کے بدن سے اتار لینا چاہیے، خواہ اس کو دفن بھی کیا جا چکا ہو، لیکن بعض صورتوں میں جن کی تفسیر کی گنجائش اس کے اپنے موضوع اور مقام پر ہم بیان کریں گے وہ نہیں ہے۔ دوبارہ اس مسئلے کو متوجہ ہو کر سنیں کہ غصب کی ہوئی چیز کا کفن دینا خواہ کوئی دوسری چیز میسر نہ ہو تب بھی جائز نہیں، غصبی کفن جائز نہیں ہے۔ اگر میت کا کفن غصبی ہو اور اس کا مالک راضی نہ ہو تو وہ کفن اس کے بدن سے اتار لینا چاہیے، خواہ اس کو دفن بھی کیا جا چکا ہو، لیکن بعض صورتوں میں جن کی تفسیر ہم بیان کریں گے ان میں کچھ گنجائش نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 568، اس کا موضوع بھی کفن کے احکام ہے اور اس کا کچھ متن یوں ہے: میت کو نجس چیز یا خالص ریشمی کپڑے کا کفن دینا اور احتیاط واجب کی بنا پر سونے سے کام کیے ہوئے کپڑے کا کفن دینا بھی جائز نہیں، لیکن مجبوری کی حالت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میت کو نجس چیز یا خالص ریشمی کپڑے کا کفن دینا، احتیاط واجب کی بنا پر سونے سے کام کیے ہوئے کپڑے کا کفن دینا بھی جائز نہیں ہے۔ سونا دیکھ انسان جو ہے اپنی آپ سوچے کہ ساری زندگی اس نے چاندی اور سونا اور مال اکٹھا کیا، لیکن آپ جب کفن دینے کی باری آتی ہے تو نہ ہی خالص ریشمی کپڑے کا کفن دے سکتے ہیں اور نہ ہی ایسے کپڑے کا کہ جس کے اوپر سونے کی کڑھائی ہوئی ہو اور کام کیا گیا ہو، تو انسان کتنا مجبور اور بے بس ہے کہ اپنے کمائے ہوئے بھی ساتھ لے کے نہیں جا سکتا، اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ انسان کے متعجب ہونے کے لیے کافی ہے، تعجب کے لیے کافی ہے اور متوجہ ہونے کے لیے بھی کافی ہے۔ آخرت اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے پہ گزارنے کے لیے بھی یہی لمحہ کافی ہونا چاہیے۔ ہاں، مجبوری کی حالت علیحدہ ہے، اگر مجبوری کی حالت ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر ریشمی لباس ہو یا سونے کی کڑھائی والا ہو، لیکن نارمل حالات میں جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 559 569 اور اس کا موضوع کفن کے احکام ہے۔ میت کو نجس مردار کی کھال کا کفن دینا اختیاری حالت میں جائز نہیں، بلکہ مردار کی کھال کا کفن دینا بھی جائز نہیں، اور احتیاط واجب کی بنا پر کسی ایسے کپڑے کا کفن دینا جو پشمی ہو یا اس جانور کے اون سے تیار کیا گیا ہو جس کا گوشت کھانا حرام ہو، اختیاری حالت میں جائز نہیں، لیکن اگر کفن حلال گوشت جانور کی کھال یا بال اون کا ہو تو کوئی حرج نہیں، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ دونوں چیزوں کا بھی کفن نہ دیا جائے۔ تو کفن جو ہے وہ کھالوں سے نہیں دیا جاتا بلکہ کپڑے سے دیا جائے، اور پھر وہ بھی کپڑا ریشمی اور پشمینہ ہو بہتر ہے، لہذا اس حوالے سے یہ مسئلہ واضح طور پر، یہ میرے خیال میں
ہمارے پاکستانی معاشرے میں تو رائج بھی نہیں ہے اور مجبوری کی حالت میں بھی نہیں دیا جاتا، شاید میں نے نہیں سنا، میری معلومات میں نہیں ہے۔ بہرحال مسئلہ واضح ہے۔ مسئلہ نمبر 570، اس کا موضوع اور عنوان بھی کفن کے احکام ہے۔ اگر میت کا کفن اس کی اپنی نجاست یا کسی دوسری نجاست سے نجس ہو جائے، اگر ایسا کرنے سے کفن ضائع نہ ہوتا ہو تو جتنا حصہ نجس ہوا ہے اسے دھونا یا کاٹنا ضروری ہے، خواہ میت کو قبر میں ہی کیوں نہ اتارا جا چکا ہو۔ اگر اس کا دھونا یا کاٹنا ممکن نہ ہو لیکن بدل دینا ممکن ہو تو ضروری ہے کہ بدل دے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میت جو ہے کسی ایسے حادثے میں دنیا سے چلا گیا جس حادثے کی وجہ سے وہ زخم میت کے جسم پر لگ گئے اور کفن خون کی وجہ سے آلودہ ہو گیا یا کسی دوسری نجاست سے آلودہ ہو گیا، تو اس صورت میں کفن جو ہے وہ جب اوپر پہنایا تو وہ بھی نجس ہو جائے تو اس کی بات کی جا رہی ہے، یا اس طرح کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے۔ 571 مسئلہ نمبر اور کفن کے احکام، اس کا ٹائٹل اور عنوان۔ اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھ رکھا ہو تو اسے دوسروں کی طرح کفن پہنانا ضروری ہے اور اس کا سارا اور چہرہ ڈھانک دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈھانپ دینے خیال میں ہونا چاہیے، چہرہ ڈھانپ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال دوبارہ سن لیں، اگر کوئی شخص ایسا مر جائے جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھ رکھا ہو تو اسے دوسروں کی طرح کفن پہنانا ضروری ہے اور اس کا سارا چہرہ ڈھانپ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ۔ جی اگلے طرف مسئلہ نمبر 572 572 انسان کے لیے اپنی تندرست زندگی میں کفن، بیری اور کافور کا تیار رکھنا ضروری ہے۔ یہ ایک علیحدہ چیز ہے، جملہ جو ہے وہ دوبارہ سنے گا۔ انسان کے لیے اپنی تندرست زندگی میں کفن لے کے رکھنا مستحب ہے، اور دوسرا بیری اور کافور کا تیار رکھنا مستحب ہے۔ بیری علیحدہ، کافور علیحدہ، یہ لے کر رکھنا مستحب ہے، اور کفن زندگی میں تیار رکھنا مستحب ہے۔ ایک ہی جملے میں نہ پڑھیے گا۔ جی مسئلہ نمبر 573 اور یہاں سے اس کے حنوط کے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ کفن میں جنرل ٹاپک جو ہے وہ کفن ہے اور اس کا ذیلی ٹاپک حنوط کے احکام ہے۔ غسل دینے کے بعد واجب ہے کہ میت کو حنوط کیا جائے، یعنی حنوط کرنے کا کیا معنی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو پیش کیا جا رہا ہے اور اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس کی پیشانی، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر کافور اس طرح ملا جائے کہ کچھ کافور اس پر باقی رہے، خواہ کچھ کافور بغیر ملے باقی بچے۔ تو یہ اعضائے وضو بھی کہتے ہیں کہ کافور جن پر کافور کہہ رہا ہوں، حنوط جن پر کیا جاتا ہے۔ تو دوبارہ اس مسئلے کو سمجھیں۔ غسل دینے کے بعد واجب ہے کہ میت کو حنوط کیا جائے، یعنی اس کا پیشانی سجدہ جس کے ذریعے، دونوں ہتھیلیاں 2 3 ہو گئے ٹوٹل، اور دونوں گھٹنے 5 ہو گئے، اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے 7 ہو گئے۔ تو 7 اعضائے وضو پر کافور ملے، اور یہ کافور ملنا اس کو حنوط کہتے ہیں کہ کچھ کافور اس پر باقی رہے، خواہ کچھ کافور باقی بغیر ملے باقی بچے۔ ٹھیک ہوگا۔ مستحب یہ ہے کہ میت کی ناک کے اوپری حصے پر بھی کافور ملا جائے۔ 8ویں جگہ پر کافور پسا ہوا اور تازہ ہونا چاہیے، پاک اور مباح یعنی غیر غصبی ہونا چاہیے۔ مباح کا معنی ہے غصبی نہ ہو، اور اگر پرانا ہونے کی وجہ سے اس کی خوشبو زائل ہو گئی ہو تو کافی نہیں ہے۔
خوشبو جس کی زیل ہو چکی وہ کافی نہیں ہے۔ جی تو مسئلہ نمبر 574، احتیاط مستحب یہ ہے کہ کافور پہلے میت کی پیشانی پر ملا جائے لیکن دوسرے مقامات پر ملنے میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ توجہ دلانے کے لیے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ کافور پہلے میت کی پیشانی پر ملا جائے لیکن دوسرے مقامات پر ملنے میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 575، اس کا ٹائٹل عنوان حنوط کے احکام ہے۔ متن کچھ یوں ہے، آئیں پڑھیں مسئلے کو۔ بہتر یہ ہے کہ میت کو کفن پہنانے سے پہلے حنوط کیا جائے۔ میت کو کفن پہنانے سے پہلے، اگرچہ کفن پہنانے کے دوران یا اس کے بعد بھی حنوط کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ پہلے، البتہ یہ ہمارے ہاں رواج جو ہے وہ سب سے آخر میں یعنی کفن کے بعد ہوتا ہے کفن، تو بہرحال شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ کفن سے پہلے حنوط کیا جائے۔ 576 نمبر مسئلہ، اس کا ٹائٹل بھی حنوط کے احکام ہے اور توزیع الوسائل کا فقہی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس نے حج یا عمرہ کے لیے احرام پہن رکھا ہو تو اسے حنوط کرنا جائز نہیں ہے، مگر 2 صورتوں میں جائز ہے جن کا ذکر جو ہے وہ 541 نمبر میں گزر چکا ہے، مسئلہ نمبر 541 میں بیان ہو چکا ہے۔ جی تو وہ مسئلہ 541 کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اگر بیری اور کافور اتنی مقدار میں نہ مل سکے جتنی کہ ضروری ہے تو احتیاط مستحب کی بنا پر جتنی مقدار میسر آئے پانی میں ڈال دی جائے، تو اتنا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈالا جائے۔ جی مسئلہ نمبر 577، اس کا عنوان بھی حنوط کے احکام ہے۔ اعتکاف کرنے والا اور ایسی عورت جس کا شوہر مر گیا ہو، ابھی اس کی عدت باقی ہو، اگرچہ خوشبو لگانا اس کے لیے حرام ہے لیکن وہ مر جائے تو اسے حنوط کرنا واجب ہے۔ دوبارہ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسئلہ نمبر 577، اعتکاف کرنے والا اور ایسی عورت جس کا شوہر مر گیا ہو اور ابھی اس کی عدت باقی ہو، اگرچہ خوشبو لگانا اس کے لیے حرام ہے لیکن اگر وہ مر جائیں تو اسے حنوط کرنا واجب ہے۔ تو ایسی خواتین جو شوہر مر گیا تو ظاہر ہے کچھ مہینے تک وہ خوشبو نہیں لگا سکتی، اور اعتکاف کرنے والا اس کے لیے بھی ہے کہ وہ احتیاط کرے، تو اس کو پھر مر جائے تو حنوط لگانا واجب ہے، حنوط کرنا واجب ہے، کافور لگانا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 578، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی حنوط کے احکام ہے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ میت کو مشک، عنبر، عود اور دوسری خوشبوئیں نہ لگائی جائیں اور انہیں کافور کے ساتھ بھی نہ ملایا جائے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ میت کو مختلف خوشبوؤں کی قسمیں ہیں، مشک کی ہوتی ہے، عنبر کی ہوتی ہے، عود کی ہوتی ہے اور دوسری، تو یہ کافور کے ساتھ بھی نہیں ملی ہونی چاہیے اور ڈائریکٹ بھی نہیں لگانی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 579 حنوط کے احکام میں ہے۔ مستحب ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی مٹی یعنی خاک شفا کی کچھ مقدار کافور میں ملا لی جائے، لیکن اس کافور کو ایسے مقامات پر نہیں لگانا چاہیے جہاں لگانے سے خاک شفا کی بے حرمتی ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ خاک شفا اتنی زیادہ نہ ہو کہ جب وہ کافور کے ساتھ مل جائے تو اسے کافور نہ کہا جا سکے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی
روضہ مبارک سے آئی ہوئی مٹی خاک شفا جو ہے وہ بھی میت کے ساتھ رکھنا چاہیے، لیکن اتنی نہ ہو کہ کافور کو کافور نہ کہا جائے۔ جی تمرین اور مشق۔ ایسا شخص مر جائے جس نے حج یا عمرہ کے لیے احرام پہن رکھا ہو تو اسے حنوط کرنا جائز ڈیش ڈیش ہے، اس خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ دوسرا خالی جگہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ڈیش ڈیش مشک، عنبر، عود اور دوسری خوشبوئی نہ لگائی جائے۔ کن کو نہ لگائی جائے یہ باپ نے بتانا ہے۔ نمبر 3 احتیاط مستحب یہ ہے کہ کافور پہلے میت کی ڈیش ڈیش پر ملا جائے، کون سے اعضاء سے ملا جائے اس کے بارے میں بتانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔